اپنی زندگیوں میں خود اتنی روشنی بھرو، یقین مانو آپ کا خود کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، یا تو آپ اپنا سہارا خود ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کا سہارا ہے۔ تو جس جگہ سے ہم نے اپنا بلاگ ختم کیا تھا وہیں سے سٹارٹ کیا ہے، اور جس ہوٹل میں ہم رکے تھے، جس روم میں، تو یہ اس کے ونڈو سے پیچھے کا نظارہ تھا، اور جب میں نے پیچھے کا نظارہ دیکھا تو بہت ساری یادیں جو تھیں وہ میری پرانی گزری زندگی سے وابستہ ہو گئیں اور یادیں جو ہیں تازہ ہو گئیں۔ جی ہاں، یہ ہے گلوبل اکیڈمی اسکول، جس میں ہم بہت سال پہلے پڑھایا کرتے تھے، جب میرا ضیا 3.5 سال کا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے جس اسکول میں ہم نے پڑھایا ہے، اور بہت ساری یادیں جو ہیں تازہ ہو گئیں، اور ایسا لگا کہ زندگی اچانک سے کسی نے زندگی کا ریموٹ کنٹرول دبایا اور ہم پیچھے چلے گئے۔ تو یہاں پر بچے آ رہے تھے اور لائن وغیرہ لگ رہی تھی، شاید پی ٹی تھی۔ تو سب سے پہلا اسکول جہاں سے ہم نے بارہ بنکی میں جب رہنا شروع کیا، تو یہاں پر جو ہے اپنے بچوں کو اچھی پرورش دینے کے لیے خود کا بھی ہم نے انٹر کا فارم بھرا، پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر سے پڑھانا سٹارٹ کیا۔ اس سے پہلے ہم نے مدرسے میں پڑھایا تھا، لیکن کبھی اسکول میں نہیں پڑھایا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے پڑھانا سٹارٹ کیا، اور یہ اسکول میری زندگی کا ایک بہت یادگار حصہ ہے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہے میری ویتی کی فیملی؟ آئی ہو خوش ہے اور بہت مزے میں ہے۔ اور صبح کے 8 بجے ہیں، اور ہماری جگہ تھوڑی تبدیل ہے، ابھی ضیا سو رہے ہیں۔ اس قدر رات میں آفت آئی ہوئی تھی، اتنی گرمی تھی، اور اوپر سے لائٹ کی اتنی زیادہ کٹنگ، پتہ نہیں لائٹ اتنی کیوں جا رہی ہے، کیا دقت ہے کہ جو بھی پرابلم ہے وہ بن نہیں پا رہی ہے، اور ہم لوگ جو ہے بالکل سے پریشان ہو گئے۔ تو پھر رات میں جو ہے ضیا لے کر کے ہمیں اس ہوٹل میں آ گئے، کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، بہت زیادہ، اور رات بھر ضیا سویا نہیں ہے، کیونکہ جو ہے مجھے انزائٹی کا بالکل اٹیک پڑا تھا، اور گرمی جو ہے ہمیں بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ گرمی کیا، مجھے ایچنگ ہونے لگتی ہے، میری پوری اسکن جو ہے اتنی ایچنگ کر رہی تھی، اتنی ہم نے سب کی کیا بتائیں، بہت زیادہ اتنی زیادہ جو ہے طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ بچے پریشان ہو کر کے پھر بڑے والے بیٹے نے یہاں پر ہمیں بھیج دیا ضیا کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ لوگ گھر میں رک گئے، بیٹا بہو اور ضیا، ہم آ گئے، لیکن پھر بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ بس ابھی اٹھے ہیں، ضیا کے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں، گھر یہیں پر تھوڑی سی دور پر ہے، ابھی جائیں گے، اور آج جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اے سی ہمارے یہاں لگ جائے گا، کیونکہ اے سی پہلے ہی لگ جاتا ہے، لیکن جو ہمارے مکان مالک ہیں ان کی جو ہے اجازت نہیں تھی لگانے کی، اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے اے سی نہیں لگا رہے تھے۔ تو یہ ساری دقت تھی، اور جب انہوں نے لگانے کے لیے کہا پرسوں، تو بیٹا تھا نہیں، وہ باہر تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ نے اے سی والے کو کل بلایا ہے، اور وہ مغرب کے ٹائم آیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے لگایا، تو لیکن پھر اس کی گیس جو ہے اے سی کی لیک کر گئی، جس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ کام سے رک گیا، اور یہ سارے تماشے دیکھ کر نا میری طبیعت بہت زیادہ الجھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس قدر لائٹ جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہ مجبوری میں ہمیں اپنے ہی شہر میں ہوٹل میں آ کر رکنا پڑا رات میں۔ مجبوری کا نام کیا دے سکتے ہیں، مجبوری کا نام مجبوری، مہا مجبوری دے سکتے ہیں۔ ہم آ نہیں رہے تھے، لیکن بڑے والے بیٹے نے اتنی ضد کی کہ ہمیں آنا پڑا، اور سچ میں جو ہے یہاں جیسے ہی پہنچے، ہمیں اتنا مطلب اے سی بھی چل رہی تھی، فین بھی چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہوگی، اتنا ہمیں سفوکیشن لگ رہا تھا، اتنا سفوکیشن لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے جو ہے اکائی آنے لگی، وامٹنگ بھی ہو گئی، پیٹ میں ایٹھن بھی ہونے لگی، میرے سارے کرم ہو گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کبھی کبھی کہ لائف میں چل کے آتا، اور اس کے بعد میرے کو بہت دیر تک نیند نہیں آئی ہے۔ ضیا نے ہمارے سر میں، جیسے کہ بچے، ماں جو ہے جب بچے ہوتے ہیں چھوٹے سے تو انہیں سہلا کے سلاتی ہے، بالکل میرے ضیا نے نا ہم کو اسی طرح سے جو ہے سر میں ایسے ایسے خوب پیار کیا کہ امی سو جائیں، لیکن جو ہے بس کیا بتائیں، ہو گیا۔
किसी तरह से उसने हमको सुलाया, फिर मेरी आधे घंटे में नींद खुल गई, फिर उसने हमको उठ करके जो है थोड़ा सा पैर वगैरह दबाया। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था रात में हमको, सच में। और ज़िया इतना डर गया था कि कहीं अम्मी को कुछ हो ना जाए। और ज़िया जो है हमसे बहुत ज़्यादा अटैच है। हम यही कहने लगे ज़िया हमें कुछ हो जाएगा तो तुम जो है इतना ज़्यादा हमसे मोहब्बत मत करो। हमने उसको बहुत डांटा। बहरहाल अभी सो रहा है और 8 बज चुके हैं और अब आप लोग निकलेंगे यहाँ से भी। हम ज़िया को जगाने जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों का ब्रश वगैरह वहीं रखा हुआ है। हम लोग रात में जल्दी 11 बजे, हम लोग रात में 11 बजे आए इस जगह पे। और सबसे इत्तेफाक की बात कि जब यहाँ आए और अभी सो कर उठे और मैंने जो है इस खिड़की का पर्दा, ये सामने रोशनी आ रही है पर खिड़की है तो यानी विंडो, तो इसके जो कर्टन्स पड़े हुए हैं ना, तो जब हमने इसको हटाया तो अपनी ज़िंदगी का वही पुराना दौर जो है सामने पाया। और बहुत सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने जो है दौड़ गई। मेरी आवाज़ आपको देखिए सुबह तब्दील लगेगी क्योंकि मुझे साइनस है और जब भी हम सुबह सोकर उठते हैं ना तो बस मेरी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा बदली रहती है। और कल भी बदली थी, जैसे ही हम रात में, परसों रात में जब हम लेटे हैं, कल की रात तो गुजर गई इसी जगह पर, और उठे और लेटे लेटे हम अपनी बहू से बात कर रहे थे कि बड़ा वाला बेटा आया, पानी वगैरह बॉटल में भर लिया फ्रिज के लिए। भाई देखिए अभी बच्चे हैं सब, बहू बेटे सब अभी कोई इतनी ज़्यादा पक्की उम्र के नहीं है, अभी सब बच्चे हैं, सबको समझाना पड़ता है। तो ज़िया जो है सो रहे थे, मेरी आवाज़ सुन करके उठ के बैठ गई, अम्मा आपकी आवाज़ कैसी निकल रही है। हमने कहा परेशान मत हो भाई, मेरी आवाज़ जो है सुबह में ऐसी ही रहती है क्योंकि जब से साइनस हुआ ना, जो सुबह सो के उठते हैं तो मेरी ये देखिए इस जगह पे स्वेलिंग रहती है और निशान भी आप देख रहे होंगे, इसी को डॉक्टर ने ऑपरेशन का है, ये देखिए है निशान हल्का सा। तो ये जो है इस जगह पे गोश्त जो है मेरा उभरा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर निशान पड़ गया है, तो ऐसा है। तो देखते हैं जाड़े में ऑपरेशन कराते हैं कि नहीं कराते हैं। हम सोचते हैं कि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है और जो बची खुशी है, क्या ऑपरेशन कराना, कहीं बॉडी में चीरा लगवाना, ऐसी गुजर जाएगी ये भी इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसा है। चलिए फिर ज़िया को जगाते हैं और उसके बाद जो है घर की तरफ रवाना होते हैं क्योंकि अभी हमने कलौंजी पानी भी लेना है। और ज़िया को तो रात में भूख भी लग गई थी, लेकिन 12 बजे के बाद जो है सर्विस ख़त्म हो जाती है। जबकि हम लोग घर से खाना खा कर आए थे, अरहर की दाल बनी थी, चावल, रोटी, भिंडी की सब्ज़ी और सलाद वगैरह, लेकिन ज़िया को भूख लग गई थी। अब लग गई थी तो लग गई थी, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर रात में जो है सर्विस नहीं थी, लेकिन फिर भी हम बड़े वाले बेटे ने यहाँ फ़ोन किया कि हमारी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो फिर रात में जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोगों के लिए अरेंज कराएगी क्योंकि जब एंजाइटी होने लगती है ना तो मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है और इनो वगैरह था नहीं। और इनो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पीते ही सही हो जाते हैं, मतलब ये मेरी एक साइकोलॉजी है माइंड की, ये हम इनो पियेंगे तो सही हो जाएंगे। और आप जिस पर यकीन कर लो ना तो ऐसे ही होता है सच। और जब हम लाइव करते हैं तो सारे जितने लाइव के मेरे मेंबर्स थे, यानी मेरे फैमिली मेंबर्स जो थे, वो बहुत हंसते थे, कुछ भी होने लगे थे कि कशिश जी आप जो है इन्हें पी लीजिए। चलिए फिर ज़िया को जगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये क्या मॉल बन रहा है सामने, चलो। तो बस जनाब हम लोग अपने घर जाएंगे और अभी हम लोगों ने ब्रश नहीं किया है। तो ज़िया जो है यहाँ पर पेमेंट कर रहे थे, तो हम बैठकर इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि रात में ही हम लोग पेमेंट कर देते, लेकिन शायद कुछ ऑनलाइन दिक्कत आ रही थी। तो खैर ज़िया ने अपना काम यहाँ पर निपटा लिया है और अब बस घर की याद आ रही है। वैसे भी रात हमने
کس طرح گزاری ہے اور کتنی زیادہ ہمیں رات بھر انجائٹی ہوتی رہی، اور جس سکون کے لیے بچوں نے یہاں روکا وہ سکون حاصل ہی نہیں ہوا۔ تو یہاں پر جو ہم نے ٹوٹو لے لیا ہے ای رکشا یعنی بیٹری والا۔ تو بس اب جو ہے گھر کی طرف جائیں گے، اور اتنی تیز مطلب موسم اتنا عجیب سا ہو رہا تھا، امس والا، بس دل کر رہا تھا کہ جلدی سے بارش ہو جائے۔ اور صبح کا وقت ہے، ظاہر سی بات ہے بھیڑ تو ہوتی ہے، اور بھیڑ ہو رہی تھی، اور جب سے یہ ٹوٹو والے رکشے چل گئے ہیں نا تو سڑک پہ بھیڑ ہوتی ہے۔ ابھی صبح کے جو ہے 8 شاید نہیں بجے تھے، 8 ہم لوگ جب گئے گھر پر تب بجے۔ تو رات میں بھی ہم لوگوں نے الٹا ہی سیدھا کھایا تھا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو گھر پہ جو ہے آئے تو پھر ہم نے کہا، بہو ہماری پوچھنے لگی امی کیا بنا لیں، تو ہم نے جو ہے سبزی ہم رکھ کے گئے تھے، تو ہم نے بیگن لیا تھا، تو ہم نے کہا کہ آپ جو ہے آلو بیگن بھون لو اور آلو ابال لو، فٹافٹ سے بیگن آلو کا بھرتا بن جائے گا، کیونکہ میرے بچے صرف بیگن کا بھرتا نہیں کھاتے ہیں جب تک اس میں آلو نہ ڈالا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے باٹی تیار تھی، جس کے اوپر دیسی گھی لگا دیا گیا ہے، ٹپکا دیا گیا ہے اور یہ جو ہے دھنیا مرچے کی چٹنی ہے، اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں بھنا ہوا ٹماٹر بھی ہے، اور ساتھ میں ہے آلو بیگن کا بھرتا۔ تو اس کی ریسیپی نیکسٹ بلاگ میں ہم آپ کو ضرور سے ضرور دیں گے۔ تو گھر پہنچ کر فریش ہوئے، اس کے بعد زبردست سا ناشتہ کیا، اور اس کے بعد نے کہا چلو اس بلاگ کو یہاں پر ختم کریں۔ تو گائز بڑے والے بیٹے کی پلیٹ لگا دی ہے، اور اب چھوٹے والے بیٹے کی پلیٹ ضیاء کی لگا رہے ہیں، اور ریسیپی اس والے بلاگ میں نہیں شیئر کی ہے ورنہ بلاگ بہت لمبا ہو جاتا، تو اس لیے اس باٹی چوکھے کی بھرتے کی بیگن کے بھرتے کی ریسیپی آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بلاگ میں ملے گی۔ آج تو ہم نے آپ سے بہت ساری دل کی باتیں شیئر کی، کچھ پرانی یادیں بھی شیئر کی ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کا بلاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔